مان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی آپ آج جو انٹرویو شروع کر رہے ہیں وہ جو ہماری سویڈن کی جو ایک خاتون سویڈش خاتون کانتا ایم ڈی ہوئی تھی، تو اس بارے میں آپ بتائیں کہ وہ جو سویڈش خاتون تھی وہ کس طرح ایم ڈی ہوئی سویڈن میں. شروع ہو گیا نا؟ شروع ہو گیا. جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر کانتا جو سویڈش نژاد ہیں ان کی تعارف میں کچھ باتیں عرض کروں گا. سب سے پہلے تو وہ ایم ڈی کیسے ہوئیں. بہرحال ان کا تعارف یہ ہے کہ لنڈ یونیورسٹی، یہ ساؤتھ سویڈن کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے تعداد کے لحاظ سے. گو اپسالا یونیورسٹی جو ہے وہ نمبر 1 ہے. اس کے بعد لنڈ کی یونیورسٹی ہے اور یہ اسکینڈینیویا میں سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. یہاں سے آپ نے ڈاکٹریٹ کیا ہے اور خاص طور پر یہ جو میڈیسن میں ڈاکٹر کی تخصص ان کے تھا فرینک سائیکاٹری میں ان کا تخصص تھا. کئی اور بھی چیزوں میں سے، لیکن بہرحال وہ کیسے ایم ڈی میں ان کا ذکر کروں گا. ان کے جو دادا تھے یہ اپنے علاقہ کے بہت مشہور جج تھے اور ان کے دادا اندیس اور ان کی والد بھی اندیس تھے. ان کی ٹیکسٹائل کی کئی فیکٹریاں تھیں یہاں سویڈن میں بھی اور سویڈن سے باہر یورپ میں بھی. اس طرح ان کے نانا جو تھے ان کو جنگلات کا بہت بڑا ٹھیکہ ملا ہوا تھا اور انہوں نے بہت پیسے کمائے اور پیسے کما کے تو پھر میرے دادا کو دیتے تھے. اس کے نتیجے میں انہوں نے فیکٹریاں بنائی. ڈاکٹر کانتا کا اپنے خاندان میں سے دوبارہ شروع کرنا ہے. دوبارہ شروع کریں. دوبارہ شروع کر دیں. یہ انٹرویو جو ہے نا اپنے آواز کس لحاظ سے محترم سید اقمار یوسف صاحب سابق مبلغ انچارج پورے اسکینڈینیویا کے، ان سے درخواست ہے کہ وہ جو سویڈش کی ایم ڈی خاتون ڈاکٹر کانتا ایم ڈی ہوئی تھی تو ان کا بتائیں کہ کس طرح انہوں نے بیعت کی اور کس طرح وہ ایم ڈی ہوئی. ڈاکٹر کانتا یہ لنڈ یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور لنڈ یونیورسٹی تو یہ اسکینڈینیویا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. لیکن اگر مدارج کا تعلق کیا جائے تو جو اپسالا یونیورسٹی ہے نمبر 1 پہ ہے، لیکن اس کی بڑے ہونے میں بہت سے ساؤتھ میں جتنے بھی تعلق رکھنے والے ہیں، بلکہ کوپن ہیگن میں بھی رکھنے والے ہیں، وہ لنڈ سے پڑھے ہوئے ہیں. تو یہ ڈاکٹر کانتا لنڈ سے پڑھی ہوئی ہیں. بہرحال ان کے والد، ان کے دادا اندیس ان کا نام تھا، وہ بڑے مشہور جج تھے اور ان کی بہت سی فیکٹریاں تھیں ٹیکسٹائل میں، سویڈن میں بھی اور سویڈن سے باہر بھی. ان کے جو نانا تھے جویل، ان کے جنگلات کے بڑے بڑے ٹھیکے تھے اور انہوں نے خوب کمایا اور اپنے کمائی میں سے بہت سارا حصہ میرے دادا اندیس کو یہ دے دیتے تھے. ان کی والدہ ایلسن کا نام تھا اور اپنی نانی اور دادی ناتالیا، ان سے بڑی گہری محبت تھی ڈاکٹر کانتا کو. بہرحال ڈاکٹر کانتا نے ابھی یونیورسٹی میں داخل نہیں ہوئی تھی. ان کا
ایک گاؤں تھا لیسےشل. لیسےشل اگر اب یہاں سے ناروے سے جائیں گاٹنبرگ کی طرف تو تقریباً آدھے راستے میں ہالدن کے بعد یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے ان کی. وہاں ان کی والدہ رہتی تھیں اور ڈاکٹر کانتا وہاں ان کا جو چرچ تھا انہوں نے ڈاکٹر کانتا کو ہائر کیا کہ وہ سنڈے اسکول میں جو بچے ہیں عیسائی ان کو تعلیم دیا کریں. تو یہ انہوں نے یہ تعلیم شروع کی اور ابھی تھوڑا ہی سا عرصہ ہوا تھا تو انہوں نے ڈاکٹر کانتا نے خیال کیا کہ میں غلط بیانی سے کام لے گا جس کو میں خدا ہی نہیں سمجھتی. یہ جو ٹرینیٹی کا تثلیث کا تھا باپ بیٹا روح القدس میں تو اس کو مانتی نہیں تو بچوں کو کیسے میں پڑھاؤں گی کبھی تثلیث کیسے تھے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے فوراً استعفیٰ دے دیا. میرا پادری بھی مجھ سے ناراض ہوا, میری والدہ بھی اس سے ناراض ہوئی, میرے سارا خاندان مجھ سے ناراض ہو گیا کہ یہ اس نے کیا کہ اچھی خالی مصیبت. تو شروع سے ہی وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک خدا کا تصور تھا اور اس پہ میں نے کمپرومائز کبھی نہیں کیا, بچپن سے میں نے نہیں کیا. اور باوجود اس کے کہ میرا سارا خاندان عیسائی تھا اور میرے لیے بڑا مشکل تھا وہ یہ کہنا کہ میرے ماں باپ جو ہیں یہ غلط مذہب پہ ہیں, لیکن اپنے بارے میں نے یہ شروع سے سوچ لیا کہ نہیں میں ایک خدا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. پھر یہ میٹرک کرنے کے بعد لونڈ یونیورسٹی میں لینگویجز کے لیے پڑھنے کے لیے یہ داخل ہوئیں. تو ابھی لونڈ یونیورسٹی میں کچھ تھوڑا عرصہ گزرا تھا یہ بیمار ہو گئیں اور اتنی شدید بیمار ہو گئیں کہ ان کو وہم ہو گیا کہ شاید میں فوت ہو جاؤں گی. بہرحال ان کی والدہ کو رابطہ ہوا, گھر لے گئی, نانی نے دادی نے ان کی بڑی خدمت کی, صحت مند ہو گئی. تو اس وقت جب یہ بیمار ہوئی تھیں ان کو یہ خوف تھا کہ میں فوت ہو جاؤں گی. انہوں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میاں اگر میں صحت مند ہو گئی, اگر تو نے مجھے صحت مند کر دیا تو میں یہ تحقیق کروں گی کہ سچا مذہب کون سا ہے, وہی مذہب جو تیرے قابل قبول ہے میں اس کو قبول کر لوں گی. تو کہنے لگے خیر میں ٹھیک ٹھاک ہو گئی. 5-6 مہینے گزر گئے, مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے خدا تعالیٰ سے کیا بات ہے. ایک دم 6 مہینے کا جیسے میں نے فوراً میں نے کہا کہ نہیں یہ تو خدا سے میں نے وعدہ کیا ہوا تھا, میں نے دعا کی نہیں. تو کہنے لگے کہ میں لائبریری گئی اور پہلے تو جو پریمیٹیو ریلیجن تھے اس پہ میں نے اسٹڈی کی. میں نے کہا نہیں یہ تو کوئی پتھر کو پوچھتا ہے, کوئی دن کو پوچھتا ہے, کوئی رات کو پوچھتا ہے, یہ تو مذہب میرے لیے ہے نہیں. تو باقی مذہب جو میرے سامنے آ سکتے تھے وہ عیسائیت تھا, یہودیت تھی اور اسلام تھا. عیسائیت کا تو میں نے جیسے کی کہ باوجود میری خواہش کہ میری تحقیق میں یہی نکلے گا کہ یہ صحیح مذہب ہے, لیکن میری عقل کے خلاف تھا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے, جی باپ بیٹا روح القدس 3 خدا اور فلانی یہ نہیں مان سکتے. تو بہرحال میں نے اسٹڈی کرنی شروع کی. تو کافی عرصے کے بعد میں اس پہ پختہ ہو گئی کہ نہیں عیسائیت میرے لیے مذہب نہیں ہے. اب یہودیت رہ گئی. تو یہودیت کے بارے میں مجھے خیال آ گیا کہ نہیں یہ تو ایک قبیلے کا مذہب ہے, اس میں ہر شخص ویسے ہی نہیں داخل ہو سکتا. تو یہ بھی میرے نکل گئی. اب رہ گئے اسلام. کہنے لگے کہ اسلام کی جتنی بھی کتب تھی لائبریری میں وہ عیسائیوں نے لکھی ہوئی تھی, اور اس وجہ سے مجھے یہ شبہ رہتا تھا کہ یہ بات کہیں کہ میں ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتی. لیکن بہرحال میں لگی رہی اور بالآخر یہ ہوا کہ مجھے خیال آیا کہ نہیں اگر میں نے کوئی مذہب قبول کرنا ہے تو اسلام ہی ہے. لیکن میرا کسی مسلمان سے تعلق نہیں تھا. ہوں گے کچھ مسلمان تنظیمیں ہوں گی سویڈن میں, لیکن مجھے کسی کا تعلق نہیں تھا. تو اب میں بلکہ نماز پڑھنے شروع کی تو نماز بھی میری جو تھی
وہ عیسائیوں کی ترتیب میں گھٹنوں پہ کھڑے ہو کے جیسے عیسائی چرچ میں وہ عبادت کرتے ہیں تو میں ویسے عبادت کرتی تھی. مجھے کوئی تفصیلی علم نہیں تھا اسلام کا. تو پھر میں نے سوچنا شروع کیا کہ میں کہاں سے یہ علم حاصل کروں, میرا کس سے رابطہ ہو. تو ایک دن میں ناشتہ کر رہی تھی تو میرے سامنے ایک اخبار پڑا تھا. اس اخبار میں نے اعلان پڑھا کہ کوپن ہیگن میں اسکینڈینیویا کی پہلی مسجد بن رہی ہے. تو میں بڑی خوش ہوئی کہ یہ تو میرا مسئلہ حل ہو گیا. میں وہاں جاؤں گی اور وہاں جا کے تو میں کہوں گی کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں. لیکن اس زمانے میں یہ بہت کم گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے. اب وہ دیکھیں کہ وہ لنڈ سے مالمو چند کلومیٹر پہ وہ مالمو کبھی نہیں گئے. بڑی مشکل سے میں مالمو پہنچی تو میں نے پولیس سے پوچھا کہ بھئی وہ بندرگاہ کہاں سے ہے جہاں سے بوٹ جاتی ہے کوپن ہیگن. کہ وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا جیسے میں بیوقوف ہوں. اور اس نے جو جواب دیا وہ بھی میں سمجھتا تھا کہ تمسخر میں اس نے کہہ دیا. ان کا جو سامنے دیکھو تو میں نے سامنے دیکھا تو بوٹ بھی کھڑی تھی بالکل ساتھ ہی, ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ہی وہ بوٹ ہے جو جاتی تھی اسٹاکہولم کوپن ہیگن. کہتی میں کوپن ہیگن میں کبھی نہیں گئی تھی. تو میں جب کوپن ہیگن اتری تب مسئلہ تھا کہ جہاں میں نے جانا ہے وہاں کیسے جاؤں. تو سامنے بس کھڑی تھی, وہ جا رہی تھی جہاں مسجد ہماری بنی ہوئی تھی. تو ایک دو بسیں بدل کے مجھے اس نے اتار دیا کہ یہاں جو تمہارا ایڈریس ہے نا یہاں وہ مسجد ہے. تو میں پریشان ہو گئی. وہاں کوئی مسجد کا نام و نشان نہیں تھا. چرچ تھا وہاں, لیکن تھوڑا چلی میں تو سامنے کتنی خوبصورت مسجد, ڈوم اس کا, رہائشی علاقہ جو سفید برکس میں بنا ہوا تھا. اس وقت تو سفید برکس بہت کم ہوتے تھے اور ڈوم بھی بڑا خوبصورت تھا. تو مجھے تو دیکھ کے ہی اس کے آنسو آ گئے کہ بھئی میں اس ٹھیک جگہ پہنچا ہوں. لیکن مسئلہ یہ بنا کہ وہاں کوئی شخص تھا ہی نہیں, کوئی شخص نہیں. میں نے بڑی کوشش کی اندر جانے کی, دروازہ کھولنے کی, دروازہ سب لاک تھے. تو اب میں مصیبت میں پڑ گئی کہ میں یہاں تک تو پہنچ گئی تھی, اب میں جاؤں کہاں. کہتے کچھ عرصے کے بعد ایک شخص سیڑھیوں سے اوپر آیا اور وہ بروکن میں انگلش میں مجھے پوچھنے لگا کہ آپ کس سے ملنا چاہتی ہیں. تو میں نے کہا ماسک مین. ماسک مین میں انگریزی میں کوئی عجیب سا لفظ ہے, کیونکہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ مؤذن ہے کہ کیا کہتے ہیں, مربی ہے, مبلغ یا امام کا کلاس کا تو میں نے سیکھا نہیں ہوا تھا. تو میں ماسک مین کہنے تو وہ ہنسنے لگا اور بار بار لفظ دہرانے لگا. اچھا آپ نے ماسک مین ملنا ہے, آپ کو ماسک مین ملنا ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نے بتایا کہ میرے یہ مسئلہ ہے, جو بھی ذمہ وار ہے مسجد کا میری اس سے ملاقات ہونی چاہیے. تو وہ کہنے لگا جی کہ اب یہاں تو بندہ کوئی نہیں ہے. کہ جی کہاں چلے گئے. ہاں وہ چلے گئے وہ. تو کب آئیں گے, کس دن آئیں گے, کب آئیں گے. ان کے نہیں آج ہی آئیں گے لیکن مجھے وقت کا نہیں پتہ. خیر وہ ٹھنڈ تھی. مجھے عجیب بات یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت سوٹ پہنا ہوا تھا, پنک کلر کا اسکرٹ تھی, لیکن مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے اچھا لباس کون سا. لیکن بہرحال میرے نزدیک اچھا ترین میرا جو لباس تھا وہ پنک کا تھا. اس میں مجھے ٹھنڈ لگنے شروع کی. میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا تھا. پھر مجھے بیٹھے مجھے کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ. تو میں سخت تھک گئی. تو وہ شخص کہنے لگا کہ نہیں میں کرسی لے کے آتا ہوں. خیر اس نے کرسی لی, میں بیٹھ گیا. پھر کافی دیر کے بعد کہنے لگا اچھا نہیں کھانا چلتے ہیں. وہ کھانا چلنے کے ایک ریسٹورینٹ دوسرا, وہ سارے بند تھے. یہ کیا وجہ تھی. تو کہنے لگا کہ میں تو چل کے تھک گئی, مجھے یاد بھی نہیں رہا کہ میں نے کھانا یہ نہیں کھایا. بہرحال کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ کافی مرد مسجد آئے ہیں اور
میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب وہ مجھے بندہ مل جائے گا جو مجھے گائیڈ کرے گا. تو وہ سارے مرد تھے، اس میں ایک بھی عورت نہیں تھی. اور کسی نے کہا کہ اس کو غسل دینا ہے. اب میرا خیال تھا کہ کنورشن کے لیے غسل دینا ضروری ہوتا ہے ایک غیر مسلم جو. تو میں تو خوفزدہ ہو گئی کہ یہ میرے کپڑے اتاریں گے، مجھے ننگا کریں گے، پھر مجھے نہلائیں گے. تو میں نے نیت کی دوڑ لگانے کی. لیکن میں ابھی دوڑ لگانے تو کسی نے کہا کہ آپ کو حضور سے ملائیں گے. تو مجھے پتہ نہیں حضور کون شخص تھے، یہ کیا تھے، لیکن بہرحال وہ بڑی میٹھی آواز میں اس نے آواز دی تو میں سنبھل گئی. پھر تھوڑے دیر کے بعد کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا جی کہ حضور آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ فلانے کمرے میں آ جائیں. تو وہ کہنے لگے کہ میں اس کمرے میں 2 سارے چیئرس تھی اور سارے کے سارے مرد تھے، اس میں ایک بھی عورت نہیں تھی. تو میں نے دیکھا ایک شخص ٹربن میں ہے اور بڑی ادب کے ساتھ بڑی اچھی انگریزی میں اور بڑے اچھے پیارے لہجے میں اس نے مجھے ایڈریس کیا اور مجھ سے پوچھا کہ آپ کیسے آئے ہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں. تو حضور نے کہا کہ آپ دیکھیں آپ مسلمان ہونا چاہتی ہیں یا احمدی مسلمان ہونا چاہتے ہیں. تو میں پریشان ہو گئی. میں نے کہا یہ کیا ہے سوال؟ انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا احمدی مسلمان ہی پہ ہوتا ہے. تو میں چپ کر گئی. تو حضور نے پوچھا کہ نہیں بتایا آپ مسلمان ہونا چاہتی ہیں یہ احمدی مسلمان ہونا چاہتے. تو میں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ یہ مسجد کس کی ہے؟ یہ احمدی مسلمانوں کی ہے؟ ان کے لیے احمدی مسلمانوں کی. جی میں احمدی ہونا چاہتی ہوں. تو حضور نے کہا کہ اس کا علم بہت کم ہے لیکن اس کو بیعت فارم دیں. چنانچہ مجھے بیعت فارم دیا گیا، میں نے اس کو دستخط کیا اور پھر میں حضور کے سامنے ہی میں نے بیعت کی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ. تو یہ میری بیعت تھی. اور یہ مسجد کے افتتاح کا دوسرا دن تھا. اس وقت حضور کہیں باہر تشریف لے گئے ہوئے تھے، اس وجہ سے مسجد میں کوئی نہیں تھا. تو اس وقت جو مجھے یاد ہے اگر کوئی عورت تھی تو وہ جمیلہ کوپ میں تھی، جرمن خاتون تھیں، بعد میں ان کی شادی ہو گئی تھی. ڈاکٹر کیا نام تھا ان کا، میں نام ہی بھول جاتا ہوں. پھر لندن ہی چلی گئی تھی، پھر وہیں فوت ہوئی ان کی، جمیلہ کوپ میں تھی. تو باقی نور صاحب تھے، سیف الاسلام محمود تھے. محسن صاحب کا انہوں نے ذکر کیا، میرا ذکر کیا کہ یہ بعض مردوں میں سے فلانے مردوں سے میری بیعت کے وقت موجود تھے. تو یہ تھوڑی سی کہانی ہے. یہ مطلب کہ اب ان کی بیعت کی کہانی تو آپ نے بتا دی ہے، تو باقی ان کی جو خدمات ہیں اس کا پھر اگلی قسط میں انشاءاللہ کریں گے، اگلی میں انشاءاللہ تعالیٰ. جزاکم اللہ.